خدمت میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بچے بچے کو یاد ہے، صرف ذہن میں دہرانے کے لیے کہ اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو اور میری ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ بات مسلمات میں سے ہے، ابھی قبلہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ وسیلہ یہ 14 ہے، یہ مسلمات تشیع بھی ہے، مسلمات اسلام بھی ہے کہ محمد و آل محمد کائنات میں وسیلہ بن کر آئے ہیں، لیکن یہ وسیلہ بنے کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے منبر پہ آتے ہیں، بڑے نادان قسم کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک آدھ جملہ ایسا بول جاتے ہیں جو مذہب شیعہ کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلا کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کی ضرورت کا نام علی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ معراج کے پردے میں جس اللہ کو جس کی ضرورت پڑی اسے علی کہتے ہیں، جس کو علی کی ضرورت پڑے اسے اللہ نہیں کہتے، مخلوق کہتے ہیں۔ جس کو علی کی ضرورت پڑے، محمد کی ضرورت پڑے، اسے خالق نہیں کہتے، مخلوق کہتے ہیں۔ ہاں، علی کو جس کی ضرورت پڑے اسے اللہ کہتے ہیں۔ محمد کو جس کی ضرورت پڑے وہ اللہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ پھر اس نے یہ وسیلہ بنایا کیوں؟ اس کی ایک سبب ہے، وجہ ہے۔ ہم سارے ہیں ادنا، ہم سارے ہیں ادنا، وہ اللہ ہے اعلیٰ، ہماری اوقات نہیں اس تک جا سکے اور اس کی شان نہیں کہ وہ ہمارے تک آ سکے، اس لیے درمیان میں ایک واسطہ ایسا چاہیے جو اللہ سے لیتا رہے، ہمیں دیتا رہے۔ اب یہاں پہ دونوں قسم کے لوگ گمراہ ہو گئے، دونوں قسم کے لوگ۔ جن لوگوں نے محمد و آل محمد کو اپنے درمیان دیتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا یہ ہم جیسے ہیں، جنہوں نے اللہ سے لیتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا یہ اس جیسے ہیں، اس جیسے والے بھی غلط، ہم جیسے والے بھی غلط۔ سیدھی سی دلیل ہے، اگر ہم جیسے ہوں تو اللہ سے لے نہیں سکتے، اور اگر اللہ جیسے ہو تو ہمیں دے نہیں سکتے۔ اسی لیے ناج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کا قیاس عام لوگوں پر نہ کیا کرو، عام لوگ اور ہوتے ہیں، ہم اور ہوتے ہیں۔ نعرہ لگانا تو مل کے لگا دینا، نہیں تو ضرورت نہیں۔ اب جو لوگ گمراہ ہو گئے، تبھی علی مولا نے فرمایا میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ مولا کون سے؟ کا ایک حد سے بڑھانے والا، دوسرا حد سے گھٹانے والا۔ میں نے کہا یا علی شکر ہے یہ جملے تیرے منہ سے نکلے کہ حد سے گھٹانے والا یا حد سے بڑھانے والا۔ اگر میں کہتا نا کہ علی کی کوئی حد ہے تو یہ لڑ پڑتے، لیکن مولا شکر آپ نے خود کہا ہے کہ میری حد
ہے، جو بڑھائے گا وہ بھی جہنمی، جو گھٹائے گا وہ بھی جہنمی۔ یا علی اب اپنی حد بتا دے، حد بھی علی سے پوچھ لینا کہ یا علی اپنی حد بتا دے۔ اس سے پہلے ایک عقیدے کا جملہ کہتا جاؤں، کیونکہ تو اور میں علی کو سمجھ نہیں سکتے، علی کی حد ہے، لیکن تیرے اور میرے دائرے فکر کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے علی شروع ہوتا ہے۔ اور علی کی حد ہے، یا علی کیا حد ہے؟ علی فرمایا میری حد سن، سلام علی الیاسین، اس الیاسین میں میں شامل ہوں اور مجھ پر سلام ہے۔ النبی آیت درود میں میں شامل ہوں، مجھ پر سلام ہے۔ پھر ایک آیت ہے اللہ مصطفیٰ کو حکم دے رہا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ میرے حبیب ان لوگوں کو بتا کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام ان پر ہے جن کو چن لیا گیا ہے۔ علی فرمایا میری حد علیہ السلام، میری حد علیہ السلام۔ اب جو مجھے جل جلالہ کہہ رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو رضی اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی گمراہ۔ کیوں؟ جل جلالہ سلام نہیں، حمد ہے۔ جل جلالہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی حمد نہیں کی جا سکتی۔ آج کل یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ نبی کے لقب بھی اٹھا کے علی کو دیے جا رہے ہیں، اللہ کے اٹھا کے بھی نہیں دیے جا رہے ہیں۔ آپ مومنوں سے ایک سوال کرنا ہوں، اس کے بعد ذکر مسائل کرنے لگا ہوں۔ صرف ایک سادہ سا سوال ہے، آپ سارے عزادار ہیں؟ جتنے اٹھے بیٹھے کھڑے جو بھی ہیں سارے عزادار ہیں؟ الحمدللہ سارے مومن ہوں۔ آپ کا امیر حسین ہے یا نہیں؟ تھوڑے بولے ہو، حسین امیر ہے؟ نہیں تو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا، جناب مسلم ابن عقیل کو ایک بندے نے کہا کہ امیر کو سلام کر، انہوں نے کہا تھا لیس الامیر، یہ امیر نہیں ہے، میرا امیر حسین ابن علی۔ آپ ہیں مومن، آپ کا امیر کون ہے؟ حسین بادشاہ آپ کے امیر ہیں جی؟ پکی بات ہے؟ اچھا اب یہ فتویٰ بھی آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیونکہ بڑا معروف جملہ ہے، 15-20 سالوں سے بڑا معروف جملہ ہے میرا، میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں 4 کروڑ شیعہ ہیں، 5 کروڑ مجتہد۔ شیعہ کی تعداد کتنی؟ 4 کروڑ۔ مجتہد کتنے ہیں؟ 4 کروڑ میں 5 کروڑ مجتہد ہیں۔ اب یہ کیسے ہے یہ آپ خود بیان کیجیے جی۔ فتویٰ آپ سے لینے لگا، منطق میں کہتے ہیں صبر اور کبرا ملا، 2 جملے ملا کے نتیجہ نکالے۔ آپ مومن ہیں، حسین مومنوں کا امیر ہے؟ کیا مولا حسین کو امیر المومنین کہنا جائز ہے؟ چپ کر گئے مولا سلامت رکھتے ہیں۔ علی کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہنا
جائز نہیں ہے. حالانکہ حسین امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، زہرا کا بیٹا بھی ہے، علی کی پگ کا وارث بھی ہے، پر علی والا لقب علی کے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا. تو کچھ تو خیال کر، جب علی کا لقب علی کے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا تو اللہ کے لقب علی کو کیسے دیے جا سکتے؟ تو کہتے ہیں بس خیر ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا. علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے؟ اس نے جو بچوں کو یاد کرایا کہ علی رب ہے. کیا رب ہے؟ علی رب، حسن رب، حسین، یہ یاد کروا رہے ہیں کہ 12 کے 12 کیا ہے؟ رب ہے. یہ بچہ مر گیا، قبر میں پہنچا، فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو نے یاد کرایا ہوا ہے کہ علی رب ہے. اس نے وہاں پہ نام لے دیا کہ علی رب ہے. اب جب فرشتوں نے پوچھا من اماموں کا تیرا امام کون ہے تو یہاں یہ کس کا نام لے گا؟ یہاں کس کا نام لے گا؟ بولو نہیں لے گا. ایک جملہ کہتا جاؤں، فرشتے جس سے پوچھے نا تیرا رب کون ہے وہ کہے اللہ میرا رب ہے. تیرا نبی کون ہے؟ محمد میرا نبی ہے. تیرا کعبہ کون سا؟ بیت اللہ میرا کعبہ ہے. تیری کتاب کون سی ہے؟ قرآن میری کتاب ہے. وہ پوچھے نا تیرا امام کون ہے؟ وہ علی اور علی کے 12 بیٹوں کا اگر نام نہ لے، رب کا نام صحیح بھی لے، تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو بات سمجھ میں آ گئی. جو امامت والے پرچے میں فیل ہو جائے وہ کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی. اسے یاد کرا دیا علی، تو پھر امام کون ہے؟ پھر امامت میں نام لے گا کہ ابو حنیفہ امام، یہی نام لے گا. ناراض ہو گئے؟ یہی نام لے گا کیونکہ وہاں رب میں تو علی کا نام لے چکا ہے. اب ایک بندے کا نام دو جگہوں پر تو نہیں آئے گا نہ میرے بھائی. یاد رکھ، جو لقب جس کا ہے وہ اسی کے لیے رہنے دے. جل جلالہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو بولا جائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے بولا جائے گا. علی سے مہدی تک علیہ السلام ہے اور انہیں علیہ السلام ہی بولا جائے گا. انہیں ادھار کے لقب کی انہیں ضرورت نہیں. تو انہیں کیا دے گا؟ اور یہ بھی تو یاد ہے مخلوق کو رب کس نے کہا؟ فرعون کے پیروکاروں نے کہا یا نمرود کے پیروکاروں نے کہا. جو بندہ بھی مخلوق کو رب کہے وہ شیعہ نہیں ہوتا، یا فرعونی ہوتا ہے یا نمرودی ہوتا. سارے لگانا جی نعرہ مل کے. دوسری نصیحت کروں، قبلہ کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہوگی لیکن مارنے میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. یہ ہر قدم پہ کسی کو حلالی حرامی نہ بنا. جو میری مجلس میں نعرہ نہ لگائے وہ حلالی نہیں. پھر جملہ کیا ہے؟ یہ پنجاب سے وبا آئی، اب تو ہم میں بھی شروع ہو گئی. ادھر سے ایک بندہ نعرہ حیدری شروع کرتا ہے،
ادھر سے خطیب کہتا ہے ہاتھ متھے متھے۔ اچھا اگر ہاتھ اوپر نہ ہو تو نعرہ نہیں لگے گا؟ ذرا سارے ہاتھ نیچے رکھ کے لگاؤ، حیدری۔ اچھا پھر منبر پہ بیٹھے جملہ کہنا، ابھی میں جو جملہ کہنے لگا اسے حلالی برداشت کریں، سارے برداشت کریں۔ اس مجمع میں کون ہے جو اپنے آپ پہ تہمت لے، اپنی ماں پر تہمت لے؟ پھر کہے گا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ رہے ہیں۔ ایسے بندے کو جب منبر سے اتر جائے وہاں جا کے نیچے پکڑ کے کہا کر کہ میرے محترم اگر چہرے بگڑ رہے ہوتے نا تو قاضی کے علم کے نیچے نہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ جن کے بگڑتے ہیں وہ اس علم کے نیچے آتے ہی نہیں۔ ہمارا چہرہ ہی نہیں مقدر بھی سمرا ہوا ہے کہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھتے ہیں۔ اصل میں غلطی ہماری ہے، ہم نے حدیث بھی سنائی آتی، آپ نے پکڑی کہ جس کے دل میں بغض علی ہو وہ حلال زادہ نہیں ہے، جس کے دل میں ولایت علی ہو وہ کیا ہے؟ حلال زادہ۔ اب آپ نے یہ حدیث پکڑ لی، پوری نہ ہم سے سنی نہ ہم نے بات بڑی مشکل ہے۔ اور یہ جو حلالی حرامی کے فتوے لگا میرا سوال ہے اس سے، مسائل نہیں پڑھ رہا، میرا سوال اس سے، حور نے جب حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی، بطول کی بیٹیاں روئی تھی، اس وقت حور حلالی تھا؟ اگر حلالی نہیں تھا تو پھر کربلا کا پہلا شہید کیسے؟ بات سمجھ گیا؟ ابھی تو کسی پہ فتویٰ لگا دے کہ یہ حلال زادہ نہیں، کل اگر وہ شیعہ ہو جائے تو پھر کیا کہے گا کہ اب ہو گیا؟ اور میرے بھائی یہ فتویٰ تب نہیں لگتا، یہ فتویٰ اس وقت لگتا ہے جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بندہ کفن میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر بغض علی لے کر گیا ہے تو حرام موت مرا ہے، ولایت علی لے گیا ہے تو حلال موت مرا۔ اس لیے زندگی میں کسی پہ فتوے نہ لگا، اس کا اختتام دے خاتمہ بالایمان ہے یا نہیں۔ اگر ولایت علی پہ ایمان رکھ کے چلا گیا تو حلال موت، نہیں حرام موت۔ فوراً فتوے نہ لگائے۔ کربلا میں تجھے دونوں کردار نظر آئیں گے، دونوں کردار۔ ظہر کی نماز تک ایک بندہ حسین کے لشکر میں تھا، بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا، شام غریبوں کو وہی بندہ حسین کا کمر بند بھی اتار رہا ہے، ہاتھ بھی کاٹ رہا ہے۔ شب عاشور تک ایک بندہ
لشکر یزید میں تھا. نماز فجر کے بعد حسین کے خیموں کا خود بھی شہید ہے, 22 سال کا بیٹا بھی شہید ہے, اور اس کے بیٹے کا نام ہے علی. پہلا شہید ہے حر کا بیٹا. اور جب حر کے بیٹے نے زین چھوڑی ہے, زہرا کا لال بھی اٹھا, حر بھی اٹھا, مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا آپ بیٹھو. نوکر کا بیٹا نے خود اٹھا لا, میرے مولا نے قدموں سے اٹھا کے حر کو گلے لگایا, پیشانی پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کے کہتے ہیں حر, ضعیف باپ کے لیے جوان بیٹے اٹھانا, تجھے کیا پتا جوان کیسے اٹھائے جاتے ہیں. میں کہوں گا مولا آج حر کو تسلیہ تو دے رہا ہے, لیکن مولا جب اکبر اٹھانے جائے اس وقت تسلیہ محمد صلی اللہ ہانے سامو خطاب کر فرمائدہ جناب قبلہ قاری منظور حسین سولنگی صاحب سائن انتظار شاہد.